ہیں جو سب خوبصورتوں کے سردار ہیں، اور آپ کا خوبصورت چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، بے انتہا سفید ہے، اور اس سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی رنگ کی سرخی ملی ہوئی ہے۔ اور فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بے انتہا کشادہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمہ وقت سرمگی ہے، ہمیشہ سرما لگا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں آقا کریم کا سینہ کشادہ ہے، اور فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت بن جاتا ہے، اتنا خوبصورت بن جاتا ہے جب پیارے آقا کی کنڈل والی زلفیں، یہ زلفیں جب کانوں کو اپنے کنڈل کے گھیرے میں لیتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ تاریک رات میں چاند مسکرا رہا ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر بیان کرتے ہیں صحابہ اکرام روتے جا رہے ہیں، آخر میں حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں، جس کو حضرت حسان بن ثابت نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ فرماتے ہیں آپ جیسا حسین و جمیل ہم نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ جیسا حسین و جمیل نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا، اس لیے کہ کائنات میں ایک ہی آمنہ ہے، اور ایک ہی آمنہ کا ایک ہی سپوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے، بس اعلیٰ حضرت کے شعر پہ ختم کرتا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت نے جب اس حسن کو بیان کیا تو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، ان کے خوانے جود سے ہے نان سوختہ۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، میرے اعلیٰ حضرت کی اردو اچھوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے سنیں، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ فرمایا جس کو قرص مہر، قرص کہتے ہیں ٹکیا کو، قرص کہتے ہیں ٹکیا کو، مہر یا مہر دو طرح کا تلفظ ملتا ہے، سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے سورج۔ جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، یعنی لوگ جس کو سورج کی ٹکیا سمجھتے ہیں، یعنی گویا کہ اعلیٰ حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سورج کی ٹکیا جو ہے، یہ جو سورج کی ٹکیا جو گول گول صبح اٹھ کر کے آپ دیکھتے ہو، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، سنو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، ان کے خوانے جود، خوان کہتے ہیں دسترخوان کو، جود کہتے ہیں سخاوت کو، نان کہتے ہیں روٹی کو، سوختہ کہتے ہیں جلی ہوئی کو، کہتے ہیں ان کے خوانے جود سے ہے نان سوختہ۔ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریم دسترخوان وہ دسترخوان ہے، اور آپ کی ثقافت کا عالم یہ ہے کہ سارا عالم، ساری کائنات جس سورج کی کرنوں میں پلتی ہے وہ سورج میرے مصطفیٰ کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب آقا کریم کی جلی ہوئی روٹی کا عالم یہ ہے کہ اپنا ہو یا پرایا، غیر ہو یا عاشق، سب کو وہ روٹی اپنی کرنوں سے نوازا کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، یہ سورج کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرے محبوب کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی۔ اور فرماتے ہیں بڑی پیاری بات اچھوتے انداز میں فرماتے ہیں کہ جب سورج، یہ آقا کریم کے دسترخوان کی روٹی اتنی چمکدار ہے تو مصطفیٰ کریم کے رخ انور کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی جو میں نے ابھی پہلا شعر پڑھا اس کے دوسرے شعر میں اعلیٰ فرماتے ہیں برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار۔ کہتے ہیں میرے آقا کے چہرے کی خوبصورتی کی بات تو بہت دور ہے، ابھی میرے